اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات اللهم صل على مائک اچھا نہیں ہے ابھی ساؤنڈ کل کی طرح نہیں ہے جیسا یہ پنکھا بند کر رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا وہاں سے کچھ کریں آواز بہتر نہیں ہے اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے ایک اور بلند صلوات اس سے بھی بلند صلوات سورہ مبارکہ المومنون آیت نمبر 71 ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھا گیا ارشاد حضرت احدیت وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ تو آسمانوں اور زمین وَمَنْ فِيهِنَّ اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں وہ سب برباد ہو جاتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی امنیت کو اہل بیت کہا جاتا ہے صلوات ہدیہ کریں محمد و آلہ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی حق بظاہر خود کو پریشانی میں رکھتا ہے تنگی میں رکھتا ہے مشکلات میں رکھتا ہے حق خود کو آزمائشوں میں رکھتا ہے مگر حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا حق کو اگر آلام اور مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑے تو اس کی ذمہ داری ہے اس کا کام ہے اس کے منصب کا تقاضا ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وہ اپنے دوستوں سے مشورہ ضرور کرے گا وہ اپنے اصحاب سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے ان سے رائے ضرور لے گا مگر یہ نہیں ہوگا کہ اگر خواہشات پر مبنی رائے ہوئی تو یہ اس کی بھی پیروی کرے گا صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ محمد حبیب خدا و خاتم الانبیاء
میں اپنے مضمون کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، جو مقصد ہے اس مضمون کا، وہ اپنے محترم سننے والوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید نے قاعدہ یہ دیا ہے، قرآن مجید نے فارمولہ یہ دیا ہے کہ سب حق کے پیچھے چلیں گے، حق کسی کے پیچھے نہیں چلے گا۔ اور عزیزان گرامی، یہی منزل بیان شاید ہے کہ میں آپ کو حدیث ہدیہ کر دوں کہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا الحق مع علی۔ بھئی توجہ بڑھائیے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر یہ کہہ کر سرکار خاموش ہو گئے ہوتے، حضرت نے سکوت فرمایا ہوتا، حضرت رک گئے ہوتے، تب بھی میرا اور آپ کا مقصد یا الجھن دور نہ ہوتی، اس لیے کہ ہم تو حق کی تلاش میں ہیں۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں حضرت فرما رہے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، پھر بھی واضح نہیں ہو پا رہا کہ علی کس کے ساتھ ہے اور کون علی کے ساتھ ہے۔ بھائی تھوڑی توجہ اور بڑھائیں گے، میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہاں حدیث رکی نہیں ہے، سرکار نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ اب بھی بات جو ہے وہ کسی حد تک تشنا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ میرے بیٹھنے کے بعد جو بہت تیزی سے مجمع نشتر پارک میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، ہر گیٹ سے ماشاءاللہ مسلسل لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ہم طے یہ ہے کہ 6:20 پر مجھے ممبر پہ آنا ہے، تو 6:20 25 ہو جاتے ہیں، لیکن آپ میرے بیٹھنے کے بعد مجھے سننے کے بعد اندر نہ آئیں، بلکہ پہلے سے ہی تشریف فرما ہو تو عنایت ہوگی، جیسے اور بھی احباب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات۔ بات روشن ہے نا؟ تھوڑا سا میرا مجمع میرے ساتھ ہے، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، تو بات بہت روشن ہے کہ حق نبی فرما رہے ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ تو ابھی بھی کچھ بات میں تشنگی ہے کہ یا اللہ حق کیا ہے اور کون علی کے پیچھے ہے، کہاں کون علی کے پیچھے چلتا ہے، حق کہاں مڑتا ہے، جہاں کون ہے جو علی کے پیچھے پیچھے مڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ایک حدیث مبارکہ نظر آئی جو تمام کتب اسلامی کے اندر ہیں، بلا تفریق بلا فرق مذہب و مسلک، یہ حدیث مبارکہ نبی مکرم کی تمام کتابوں میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اذاہا فقد اذانی، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ کسوٹی اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ فاطمہ بی بی کی رضایت ہی نبی کی رضایت ہے، فاطمہ بی بی کی ناراضگی ہی نبی کی ناراضگی ہے، اور فاطمہ کا عدد اور حق کا عدد ایک ہی ہے۔ ممکن ہے میرے کسی جوان کو ابھی بھی تشنگی رہ گئی ہو، تو اتنا عرض کر دوں کہ شوہر بیویوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ الرجال، قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں نا، الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے، بیویاں شوہروں کی محکوم ہیں۔ یہاں ضمناً کہہ دیتا ہوں محکوم ہیں، مجبور نہیں ہیں، ہاں وہ حاکم ہے، جلاد نہیں ہے۔ شوہر حضرات اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہیں جا کے روب نہ جمائیں جی، شوہروں کو حاکم بنایا گیا ہے، جابر نہیں بنایا گیا، ظالم نہیں بنایا گیا، شوہروں کو حاکم بنایا گیا ہے۔ حاکم جو ہوتا ہے اس کی بات کو اولویت دی جاتی ہے،
اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کے فیصلے کو مانا جاتا ہے۔ حاکم کا کام تو بڑا طویل ہے بھائی، میرا موضوع نہیں ہے کہ حکمرانوں کے کام بتاؤں، اور شاید میرا محترم مجمع تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ حکمرانوں کے کام کیا ہیں۔ اگر حکمرانوں کے کام انہیں نہیں پتا تو مجمع کو ضرور پتا ہے۔ اور عجیب مصیبت یہ ہے کہ جب تک یہ مجمع میں ہوتے ہیں تو انہیں حکمرانوں کے کام پتا ہوتے ہیں، اور جب یہ حکمران ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے کام یاد نہیں رہتے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں نبی کی ذات پر۔ ایک اور بلند صلوات۔ بات بہت روشن ہے کہ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ حق کا کام کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہے۔ اگر کبھی کہیں حق آپ کو پیچھے کھڑا بھی نظر آئے نا، تو پیچھے کھڑے ہونے سے وہ پیچھے ہو نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیچھے کھڑے ہونے سے وہ پیچھے ہو نہیں جاتا۔ اور خاص طور پہ نماز کے مسئلے میں تو بہت ہی واضح بات ہے، اس لیے کہ جب یہ قاعدہ دے دیا صلو خلف کل امام، ہر امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، برًا و فاجرا، وہ نیک ہو یا برا، تو پھر پیچھے کھڑا ہونا کون سا معیار ہے، یا کسی کا آگے کھڑا ہونا کون سا معیار ہے؟ جی مجھے جواب دیا ہے ایک ہمارے عزیز مفتی صاحب نے، بہت اچھا لگتا ہے۔ میں اگر مجھے کبھی کوئی میرے کسی خطاب کسی جملے پر کوئی کہیں سے جواب آتا ہے، آپ یقین جانیے کہ دسیوں مثالیں ہو چکی ہیں کہ میں انہیں فون کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسا ماحول بناؤ بھائی، ایسا ماحول بناؤ، ہماری بات پر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو جواب دو۔ یہ گالیاں بکنا تو مجبوروں کا کام ہے۔ جو علمی مجبور ہوتے ہیں نا وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، لیکن جو علمی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں وہ بدتمیزیاں نہیں کرتے، وہ جواب دیتے ہیں۔ جواب دینا چاہیے، میرے پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ میں کسی کو اگر میرے موقف کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو میں اسے جواب دوں، انتہائی مہذب انداز سے، انتہائی معقول انداز سے، انتہائی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی بات اچھی نہیں ہے کہ صاحب کیوں سوال اٹھا لیا، کیوں انہوں نے ایسی بات کر دی، نہیں، ان کا حق ہے۔ جتنا سوچنے کا مجھے حق ہے، جتنا بولنے کا مجھے حق ہے، ایسے کسی اور کو بھی ہے۔ لہٰذا پیار سے، محبت سے، آرام سے، رافت سے، شفقت سے بات ہونی چاہیے۔ جی تناؤ کھچاؤ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج یونیورسٹی کے اندر سبیل کا ایک مسئلہ ہوا ہے، میں نہیں چاہ رہا اس پہ اس وقت کوئی تبصرہ کروں۔ مرکزی عزاداری فورم ایک ہم نے تشکیل دیا تھا جس میں ہماری ساری جماعتیں تقریباً 14 کراچی میں موجود تنظیموں کے نمائندگان موجود ہیں، یہاں بھی وہ عزیز تشریف فرما ہے اس وقت۔ مجھے امید ہے کہ آج وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ دیکھیے اگر آپ کو سبیل کے بارے میں، کسی مجلس کے بارے میں، کسی ہماری مثلاً کہیں نوحہ چل رہا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو شکایت مل رہی ہے، آپ کو اسے بند کروانا ہے، تو یہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ بے حرمتی کریں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے۔ آج آپ نے سبیل کے برتن اٹھا کے پھینکے ہیں، وہ کالے کپڑے وہاں سے پھینکے ہیں۔ میں اپنے شخصیات کو آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ان کو اتنی جرأت نہ دیجیے، کل یہ آپ کے علموں میں ہاتھ ڈالیں گے، کل یہ آپ کے زلجنہ پہ ہاتھ ڈالیں گے، کل یہ آپ کے ممبر پہ جا کے ہاتھ ڈالیں گے۔ انہیں جرأت کس نے دی ہے؟ انہیں یہ اجازت کس نے دی ہے؟ انہیں چاہیے تھا FIR کاٹ دیتے، گرفتار کرو بھائی، اٹھا لو نا انہیں جن کے خلاف تمہیں کوئی شکایت ملی ہے، مگر بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں زیادہ اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا، میرا مقام بھی نہیں ہے کہ میں اپنے دوستوں کو محل اور موقع نہ دوں کام کرنے اور بات کرنے کا، ان کا کام ہے۔ ہمارے مرکزی تنظیم عزاداری، مرکزی تنظیم جعفری الائنس، پاک محرم اور دیگر شخصیات اور رابطہ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس طرح کے افسر کو
ایسی تنبیہ کی جائے گی جو آئندہ اس طرح کی کوئی جرت نہ کرے، اور نہیں، ماحول خراب نہیں ہونے دو۔ بہت اچھا، آج چوتھا دن شروع ہوا تھا، آپ نے آج چوتھے دن ہی جو ہے وہ بدتمیزیاں شروع کر دیں، اور اس افسر کے بارے میں تو معلوم ہوا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے، یہ اور جگہوں پر بھی اس سے اس طرح کی شکایات موجود ہیں۔ بلند صلوات ہدیہ کر دے محمد و آل محمد۔ میں نے کوئی 2 گھنٹے پہلے پیغام دیا تھا، اگر مجھے اس کا مثبت جواب مل گیا ہوتا تو میں آج اس وقت یہاں بات نہیں کرتا، مگر آپ نے ہمارے قوم کے بعض شخصیات نے اپنی حیثیت ہی گنوا دی ہے نا۔ آپ کی بات میں یہ ہمارے مقدسات کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے احترام کا مسئلہ ہے۔ طریقہ سے اپناؤ، رویہ اپنے ٹھیک کرو، انداز کو اپنا بہتر بناؤ۔ جی یہ اسرائیل نہیں ہے، یہاں نتن یاہو ہمیں کوئی پسند نہیں ہے، اپنے رویوں کو اچھا کرو۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات۔ بات بہت روشن ہے۔ تو ایک بزرگ نے، محترم نے، میرے عزیز ہیں، میرے ساتھ ہمارا ان کا ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی ساتھ رہتا ہے، ویسے بھی رابطہ رہتا ہے، انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ جو دلیل دی ہے نا فلاں نے کہ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، موضوع آپ کے ہاتھ میں ہے، توجہ، آپ واپس پلٹ کر آ گئے، آپ مضمون پر، آپ سے پوچھ رہا ہوں، مضمون پر پلٹ کے آ گئے آپ؟ تو انہوں نے کہا یہ جو دلیل دی ہے نا فلاں نے کہ حضرت عیسیٰ جب حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہ خود دلیل ہے یہ کہ حضرت مہدی یعنی حجت خدا، یعنی امام زمانہ، یعنی امام وقت، تمام انبیاء سے ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، وہ کیونکہ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے، تو انہوں نے کہا یہ کون سی دلیل ہوئی؟ پیچھے نماز پڑھنے والا کون سا؟ آگے کوئی اگر کھڑا ہو جائے، اول تو ایسا ہے نہیں، اور اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو آگے کھڑے ہونے سے یہ کہاں سے بات ثابت ہوتی ہے جو آگے کھڑا ہوا ہے وہ افضل ہے؟ تو میں نے کہا بھائی ہم بھی تو یہی 1400 سال سے کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بات تو میرے عزیزو، بات آپ کے ہاتھ میں ہے، مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے کہ حق کبھی بھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا۔ اب حق ہے کیا؟ حق ہے کیا؟ کیسے پہچانیں گے کہ حق کیا ہے؟ دیکھیے، ہمیں نہ خلق کرنے کا اختیار ہے، یعنی ہم خالق نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمیں منتخب کرنے کا اختیار ہے۔ یعنی کس کو منتخب کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ ہمیں امام، میں نے کل کی مجلس میں کہا، اللہ بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ جو اللہ بناتے ہیں نا وہ باطل ہیں، وہ رونگ ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ اللہ بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، میرے حبیب سے کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، جسے تم تلاش کر رہے ہو نا وہ احد ہے، تمہارا کام بنانا نہیں ہے۔ توحید کا مطلب ایک بنانا نہیں ہے، ایک ماننا ہے۔ توحید کا ترجمہ، خبردار یہ مت کیجئے گا کہ ایک بنانا ہمارا کام کب ہے؟ ایک ماننا ہمارا کام ہے۔ تو اس وحدہ لا شریک کو ماننا ہے ہمارا کام، بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ کل کی مجلس میں ہو چکا۔ دوسرا عنوان، رسول بنانا، نبی بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اللہ کا کام ہے کہ وہ وہاں سے بھیجے۔ یہ سب وہاں سے آئے ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی بھی یہاں کے نہیں تھے، زمین ہمارے نبی کا وطن نہیں تھا، ہمارے نبی یہاں کے رہنے والے، وہاں جانا کمال تھا،
جسے معراج کہتے ہیں، مگر یہاں رہنا اس سے کم کمال نہیں ہے۔ سرکار کا وہاں جانا کمال ہے، اس لیے کہ معراج میں تذکرہ ہوا ہے اس کمال کا، معراج کے عنوان سے کمال کا تذکرہ ہوا ہے۔ لیکن ذیشان صاحب کے وہ دو مصرے تو مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں آپ کو بار بار سناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ ان کا پورا وجود یہاں، ان کا رہنا کمال ہے، یہاں ان کا آنا کمال ہے، وہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں۔ تو ہمارا کام نبی رسول بنانا نہیں ہے، ایسے ہی ہمارا کام خلیفہ حاکم بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ملک اللہ کے لیے ہے، حاکمیت اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کی طرف سے جو حاکم ہوگا پھر اللہ ہی اسے بنائے گا جو اللہ کی طرف سے حاکم ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انہیں عوام نے منتخب کیا ہے تو عوام اتار بھی دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جمہوریت کا تو یہ مطلب ہے کہ ایک مرتبہ وہ آ گئے حاکم بن کر، ایک مرتبہ وہ حاکم بن گئے۔ عوام نے حاکم بنایا تھا، ایک مرتبہ ووٹ ڈال کے اور ایک مرتبہ ووٹ نہ ڈال کر حاکم نہیں بنایا۔ تو عوام جنہیں بنائے اور عوام جنہیں اتارے وہ حاکم ضرور ہوں گے، مگر اللہ کے بنائے ہوئے حاکم نہیں ہیں۔ تو اللہ کا جو بنایا ہوا حاکم ہے، نہ انہیں عوام چنتی ہے نہ عوام اتار سکتی ہے۔ وہ اگر انہیں کوئی مانے تب بھی وہی حاکم ہے، اور اگر انہیں کوئی نہ مانے تب بھی وہی حاکم ہے۔ اس لیے حضرت امام مالک سے کسی نے کہا تھا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، کہ ذرا صحابہ کرام کے فضائل تو سنائے۔ امام مالک نے کیا شان سنائی صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ امام مالک نے صحابہ کرام کے فضائل پڑھے، اور فضائل پر فضائل، اور پھر صحابہ اکرام میں بعض شخصیت کو تو نام لے کر امام مالک نے فضائل پڑھے۔ تو جب وہ خاموش ہوئے تو کسی نے کہا آپ نے علی کی بات نہیں کی، تو انہوں نے کہا تم نے صحابہ کی بات کہی تھی، جان نبی کی بات نہیں کی تھی۔ تم نے تو مجھ سے کہا تھا صحابہ کے فضائل سناؤ۔ علی تو جان نبی ہے، علی تو نفس نبی ہے، علی میں تو اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر جو انہوں نے فضائل پڑھے ہیں، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے نا میری باتوں سے آپ؟ مجھے بعض دوستوں کے چہرے نظر نہیں آ رہے، کہیں روشنی ہے کہیں روشنی نہیں ہے، یہ تو آپ تھوڑی سی گردن ہلاتے رہیے تاکہ مجھے لگے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں۔ تو حضرت امام مالک نے مولا علی کے فضائل پڑھے، وہ فضائل بڑے شاندار فضائل ہیں۔ اس میں ایک جملہ سنانے کا جو اس وقت میرے مضمون میں ہے، وہ فرماتے ہیں میں جملہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کے بنانے پر امام بنتا نہیں ہے، لوگوں کے اتارنے سے امام رہتا نہیں ہے، یعنی اسے وہ امام نہیں رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ لوگ بناتے ہیں نہ لوگ اتارتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ علی کا ممبر رسول پر بیٹھنا علی کی فضیلت نہیں ہے، ممبر کی عظمت میں اضافہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو بھائی کیوں؟ اب سورہ مبارکہ عنکبوت اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، وہ یختار، اور جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے۔ یہ کہہ کر پروردگار عالم نے اپنی بات کو روکا نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخَيَّرَةُ، اور یاد رہے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کا انتخاب کریں۔ میرے محترم لوگ ذرا میرے ساتھ ترتیب کے ساتھ چلیں، میری ترتیب بیان کے ساتھ آپ کی توجہات رہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ خلق کرتا ہے، تھک تو نہیں رہے آپ؟ اللہ خلق کرتا ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ اللہ ہی انتخاب کرتا ہے، اللہ کا کام ہے وہ انتخاب کرے، منتخب کرنا اللہ کا کام ہے، انتخاب کرنا اللہ کا کام ہے۔
اور پھر کہتا ہے ما کان لہم الخیرہ، اور لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے، انسانوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کو منتخب کریں۔ ہاتھ جوڑ کر کہوں اللہ سے، یا اللہ یہ تو نے خلق تو نے کیا، یہ تیرا کمال ہے، لیکن اختیار ہمیں دے دیتا کہ ہم انتخاب بھی کر لیتے، ہمیں انتخاب کرنے کا بھی اختیار دے دیتا۔ تو پروردگار عالم نے کیا جواب دیا ہے؟ اب ایک اور آیت کے اندر پروردگار عالم جواب دیتا ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ۔ تم اس لیے منتخب نہیں کر سکتے کہ اللہ ہی تو جانتا ہے نا سینوں میں کیا گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا گزر رہا ہے، میں آپ کے دل میں کیا گزر رہا ہے نہیں جانتا۔ آپ میرے دل میں آپ کے لیے کیا گزر رہا ہے، یا زید یا عمر بکر کے لیے میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے، میرے دل میں کیا آ رہا ہے، آپ نہیں جانتے۔ ہم کسی کے دلوں میں سینوں میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں لوگوں کے نیتوں کا نہیں پتا، ہمیں لوگوں کی نیتوں کا نہیں پتا، کسی کو کسی کی نیت کا نہیں پتا۔ قرآن مجید میں اللہ اعلان فرما رہا ہے، اللہ اکبر، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ۔ اللہ جانتا ہے کہ سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بول کچھ اور رہا ہے، سوچ کچھ اور رہا ہے۔ یہ والی بات، یعنی کوئی آدمی ہمارے سامنے کوئی بات کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بول رہا ہے وہی سوچ بھی رہا ہے، جو اس کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پر ہے، لیکن پروردگار عالم نے یہ قاعدہ دیا کہ نہیں، تم یہ جان ہی نہیں سکتے کہ اس کے دل میں کیا گزر رہا ہے۔ اب آپ اس قاعدے قانون کو لے لیجئے، جب ہمیں نہیں پتا کہ کس کی نیت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے سینے میں کیا گزر رہا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، تو ہم اسے کیسے منتخب کر سکتے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہ ہوں۔ کتنا بڑا قاعدہ ہے، کتنا بڑا قانون ہے، اور اسی قانون اور اسی قاعدے سے ہٹ کر جب امت چلتی ہے تو روزانہ مسئلے ہو رہے ہیں یا نہیں، روزانہ مسائل ہیں یا نہیں ہمارے سامنے۔ جی بھائی، ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ یہ گل کھلائیں گے، ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ یہ ایسا کام کر دیں گے آ کر، ہم نے تو ان کے لیے کچھ اور سوچا تھا، ہم نے تو ان کے لیے کچھ اور جانا تھا، ہمارے تو ذہن میں نہیں تھا کہ کیوں، اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کے دل میں کیا گزر رہا ہے۔ یقین جانیے، انسان کو اعمال کی بھی ضرورت ہے اور انسان کو عقائد کی بھی ضرورت ہے۔ ان الحیات عقیدۃ و جہاد، انسانی زندگی عقیدہ ہے اور جہاد ہے۔ جہاد سے مراد ہرگز تلوار کھینچنا اور اسلحہ اٹھانا مراد نہیں ہے، وہ ایک قسم جہاد ہے۔ جہاد جد و جہد کے خاندان کا لفظ ہے، جہد کے خاندان کا لفظ ہے، اجتہاد کے خاندان کا لفظ ہے، یہ ایک خاندان کے مختلف الفاظ ہیں۔ جی، تقدو، کوشش، جد و جہد، جہد، کوشش، فی سبیل اللہ کوشش۔ اب جس کے اندر جو صلاحیت ہے، جس کے پاس جو توانائی ہے، جس کے پاس جو کر سکتا ہے، اسے جب اللہ کی خاطر وہ انجام دیتا ہے تو یہ اس کا جہاد ہے۔ کوئی قلم کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے، کوئی زبان کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے، کوئی تلوار اور اسلحے کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ مردوں کا جہاد کچھ اور ہے، خواتین کا جہاد کچھ اور ہے۔ جہاد فروعات دین میں 6 نمبر پر ہے۔ جی، اس سے پہلے اور کچھ بھی اعمال ہیں، اس کے بعد کچھ اور بھی ہمیں عمل انجام دینے ہیں، لیکن یہاں جو مراد اس قاعدے اور قانون کے اندر ہے کہ ان الحیات عقیدۃ و جہاد، زندگی عقیدہ ہے اور جہاد ہے، اس کو ذرا میرا جوان سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل چیز عقیدہ ہے یا اصل چیز عمل ہے؟ اصل چیز عمل اگر ہو تو اس کے کیا نتیجے ہیں، اور اگر اصل چیز عقیدہ ہو تو اس کے کیا نتیجے ہیں؟ میں لفظوں کو اور بدل کے کہتا ہوں کہ ہمیں اعمال کی بنیاد پر جنت میں درجے ضرور بڑھتے ہوئے ملیں گے،
مگر جنت اعمال کی بنیاد پہ نہیں ملے گی۔ اللہ کرے میں اپنی بات کو پہنچا سکوں۔ جنت کا تعلق اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جنت میں 8 درجے ہیں، دوزخ میں 7 درجے ہیں۔ جنت کے 8 درجے ہیں، دوزخ کے 7 درجے ہیں۔ یہ درجے کیوں ہیں بھائی؟ اگر ایک ہی جنت ہے تو پھر یہ 7 درجوں کا کیا مطلب جی؟ اور پھر جنتوں میں بھی ایک ایسی جنت ہے جس کا ایک ہی درجہ ہے، جیسے حسین کہتے ہیں، جیسے سورہ مبارکہ فجر کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَادْخُلِي فِي جنتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ جی وہ جنت، وہ ایک خاص جو جنتی کہہ کر اللہ نے یاد کیا ہے، وہ خاص جنت ہے۔ اس کے لیے کبھی اور تفصیل سے بات ہو۔ حسین اس کے اندر پیغامات ہیں، حسین اس کے اندر معارف اور مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعمال کے بغیر جنت کے درجے نہیں ملیں گے، اور عقیدے کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ اور یاد رہے کہ اللہ اعمال کو قبول کرتا ہے متقین سے۔ جو متقی نہیں ہے اس کے اعمال ضائع ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کچھ آیات کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اعمال انجام دو تاکہ متقی ہو جاؤ، اور کچھ آیات یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ متقی ہوگے تو اعمال قبول ہوں گے۔ مثلا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ مثلا ارشاد ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی واجب کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب ہمیں روزہ متقی بنا رہا ہے، اور اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ روزوں کو قبول کرے گا متقیوں سے۔ بھائی قابل غور ہے نا، یہ آیات ہے نا قرآن مجید، قرآن سمجھنے بیٹھے ہیں نا ہمیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ وسلم۔ مل کر صلوات نہیں پڑھ رہے آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ان دونوں، مثلا اسی طرح ایک اور آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے والذین یوفون بعہدہم الذین صدقوا عہدہم اولئک ھم المتقون۔ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں پر پورے اترتے ہیں، وہ لوگ متقین ہیں، وہ متقی ہیں۔ تو اب یہاں اعمال کا نتیجہ یہ ہے کہ تقوی آ جائے، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو تو اعمال قبول ہو۔ تو یہ اس دونوں آیتوں کو اگر میں سمجھنا چاہوں گا تو میں ایسے سمجھوں گا کہ تقوی اعمال کا مددگار ہے اور اعمال تقوی کے مددگار ہیں۔ جسے فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں مکمل۔ ایک ہے مکمل، فلاں کام مکمل ہو گیا، ہم بولتے ہیں نا اردو میں، یہ عربی کا لفظ ہے، فلاں کام مکمل کرو بھائی، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مکمل جس کو کمال تک پہنچایا جائے، اور جو کمال تک پہنچاتا ہے اسے مکمل کہتے ہیں۔ یعنی لام پر زبر کی جگہ زیر لگا دیجئے تو اس میں فاعل ہو جائے گا، زبر لگا دیجئے تو اس میں مفعول ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ تقوی تقوی کے ذریعے سے اعمال قبول ہوں گے، اعمال کے ذریعے سے تقوی بڑھتا چلا جائے گا۔ چلیں آپ کی تسلی کے لیے ایک اور آیت بھی اپنے مدعا پہ دلیل دے دیتا ہوں جی۔ یقین پہلے ہوگا پھر عبادت ہوگی، یا عبادت پہلے ہوگی پھر یقین بڑھے گا؟ جی یقین ہوگا تو عبادت ہوگی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔
آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ آیات سے آیات کو سمجھا جائے. ایک اور صلوات نبی کی ذات پر. تو یہ عبادت اتنی کرو. وَعَبُدْ رَبَّكَ، اتنی عبادت کرو اللہ کی، اتنی عبادت کرو اللہ کی. حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ، عبادت یقین تک پہنچائے گی. عبادت یقین تک پہنچائے گی. مجمع آمادہ ہے جملہ لینے کو. عبادت یقین تک پہنچائے گی. میری آپ کی ساری زندگی ہمیں یقین تک پہنچانے میں لگے گی. میری اور آپ کی ساری عبادتیں ہمیں یقین تک پہنچانے میں صرف ہوں گی. مگر علی بن ابی طالب کہتے نظر آتے ہیں، لو کشف الغطاء لم ازدد تو یقینا، میرے سامنے سے حجاب ہٹ جائے تو یقین میں اضافہ نہیں ہو. وہ جو وہاں سے صاحب یقین بنا کر بھیجا گیا وجود ہے، جو وہاں سے سجا کر بھیجا گیا وجود ہے، جو یہاں آ کر کسی سے پڑھنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے جنہیں پڑھا کر بھیجا ہو، ان کی کیفیت اور امت کی کیفیت میں فرق ہوگا. تو پہلی آیات تو اس طرح کی ہیں. کچھ آیات یعنی آیات کی ایک قسم کہ جن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم عبادات کرو تاکہ تقوی تمہیں حاصل ہو جائے. لعلکم تتقون، اولئک هم المتقون، یہ پیغامات ہیں. مگر عزیزان گرامی، یہ سب ہمیں متقی بنانے کے لیے، صاحب تقوی بنانے کے لیے اعمال کے طور پر رہنمائی عطا کی گئی ہے. جنت ان سے نہیں ملے گی، جنت ملے گی عقیدے کے ذریعے سے. لہٰذا جہاں جہاں قرآن مجید کے اندر عقیدے کا ذکر آیا ہے نا، وہاں فلاح کی بات آئی ہے، تقوی کی بات نہیں آئی. یعنی کامیابی، جنت. مثلا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو. یہ جب تم وسیلے کو تلاش کر لو گے تو پھر تمہارے اندر ایک جد و جہد کرنے کی صلاحیت آئے گی اور پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. تقوی کی بات نہیں ہو رہی، وہاں جنت کی بات ہو رہی ہے، وہاں فلاح کی بات ہو رہی ہے، وہاں کامیابی کی بات ہو رہی ہے. یا ایسے ہی ایک اور جگہ پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فالذین آمنوا بہ وعذروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. وہاں بھی وسیلے تک پہنچو گے تو جنت ملے گی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وہاں بھی وسیلے تک پہنچو گے تو جنت ملے گی. اور یہاں کیا کہہ رہا ہے قرآن کا اللہ کا کلام؟ فالذین آمنوا بہ، جو میرے نبی پر ایمان لائے. توجہ، جو میرے نبی پر ایمان لائے. وعذروہ، اور جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی. وَنَصَرُوهُ، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو میرے نبی کے ساتھ آیا ہے. اولئک ھم المفلحون. وہ نور کون سا ہے جس کی اتباع کی جائے گی؟ وہ نور کون سا ہے جس کی؟ بھائی بہت زیادہ ٹائم تو بہت زیادہ مجھے مقدماتی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی حدیث ہدیہ کر دوں تو میرا مدعا روشن ہو جائے گا. سرکار فرماتے ہیں، انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. وہ نور کون سا نور ہے جو نبی کے ساتھ آیا ہے اور اس کی اطاعت نہیں، اتباع. تھوڑی گردن ہلا دو، بڑی مہربانی. اطاعت نہیں، اتباع. اس لیے کہ اطاعت قول اور فعل دونوں میں. لہذا جہاں جہاں اللہ کی فرما برداری کی بات آئی ہے وہاں اتباع کا لفظ نہیں آیا. اس لیے کہ وہاں عمل نہیں ہے، وہاں فعل نہیں ہے. اللہ کے ہاں صرف اور صرف قول ہے. اللہ کے ہاں صرف اور صرف آیات قرآنی ہے. اللہ کے بارے میں جہاں جہاں فرما برداری کی بات آئے گی وہاں لفظ اطاعت آئے گا. لیکن رسول اللہ کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، ائمہ اہل بیت کے بارے میں، جہاں جہاں اولی الامر کے بارے میں جہاں جہاں بات آئے گی وہاں اتباع کی بات بھی آئے گی اور کبھی اطاعت کی بات بھی آئے گی.
اتباع صرف اور صرف فعل کے اندر ہے اور اطاعت قول اور فعل دونوں میں ہے. لہذا اللہ کے لیے لفظ اطاعت اور رسول اللہ کے لیے اطاعت بھی اور اتباع بھی. اب ذرا اس مقدمے کے ساتھ اس آیت کو دوبارہ سنیے. فالذین آمنوا بہ وعذروہ ونصروہ واتبعوا اتباع واتبعوا نور الذی انزل معہ. اور اس نور کی اتباع جو نبی کے ساتھ اترا ہے اس نور کو علی کہتے ہیں. اور جو نبی کے ساتھ اترنے والے نور کی اتباع کرے اولئک ھم المفلحون. جنت انہی کے لیے. جنت انہی کے لیے ہے. لہذا اعمال تقوی تک پہنچاتے ہیں مگر وسیلہ امام حجت خدا جنت تک لے جاتا ہے. میں ایک منزل اور آگے آنا چاہتا تھا فضائل کے باب میں، مگر کیا کریں کہ ایک دورانیہ بیان مصائب کا ہوتا ہے، اور شاید مجھ جیسے فقیر اور مجھ جیسے عزادار مجلس میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو بھر کے لائیں. شاید میرے اس فضائل کے باب سے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو، کہیں کہ نہیں مولانا کی بات ہم نہیں مانتے، یہاں بیٹھے ہوئے یا بعد میں سننے والے کہیں. مگر جو اب بات کرنے جا رہا ہوں نا اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ گیا. یہ کیسی گفتگو ہے کہ جس پر ہر مجلس میں آنے والا چاہتا ہے کہ وہ یہ بات سن کر جائے. میرے ساتھ چلیے. آج 4 محرم ہے. امام حسین کے اصحاب جن پر امام حسین نے فخر کیا ہے، انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، جیسے اصحاب اللہ نے مجھ حسین کو عطا کیے ایسے اصحاب اللہ نے کسی کو نہیں دیے. میں نہیں جانتا کہ کسی کے پاس ایسے اصحاب بھی ہوں گے جیسے میرے پاس اصحاب ہیں. انی لا ارا، میں نے نہیں دیکھے، اصحابا کا اصحابی، انی لا علم اصحابا کا اصحابی. مولا حسین فرما رہے ہیں ان اصحاب میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جگہ مادی اور دنیاوی اعتبار سے بہت حیثیتوں والے لوگ تھے. حضرت ہانی ابن عروہ سرداروں میں سے تھے جن کا لاشا 1 مہینے تک لٹکا رہا. حضرت مسلم کو جنہوں نے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اس جرم میں، مزجی قبیلے کے سردار تھے. وہ مزجی تھے، مزج قبیلے کے سردار تھے. مگر جرم کیا تھا کہ تم نے حسین کے سفیر کو اپنے گھر میں رکھا. پہلے ان کے منہ پر گھونسا مارا گیا، ان کے دانت شہید ہو گئے. ان کے قبیلے کے لوگ باہر دھرنا دے کے بیٹھے تھے، آج کی زبان میں کہہ گیا میں، احتجاجاً بیٹھ گئے تھے آ کے ہزاروں کی تعداد میں. تو ایک انہی کے لوگوں میں سے ایک بندے کو خرید کر تقریر کروائی گئی کہ وہ خیریت سے ہیں. انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ گھروں کو چلے جاؤ، اور لوگ گھروں کو چلے گئے. اور پھر کچھ دن بعد ہانی ابن عروہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو شہید کر دیا، اور ان کا لاشا کوفے کے ایک چوک پر ایک درخت پر لٹکا دیا. اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ میں ایسے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ آئندہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرے. ہانی ابن عروہ. مسلم ابن اوسجہ وہ تھوڑی سی تاخیر سے کربلا پہنچے تھے، یعنی 2 محرم 4 محرم 5 محرم کے بعد پہنچنے والوں میں سے تھے.
وہ خضاب خرید رہے تھے، خضاب، کوفے میں ایک پنساری کی دکان سے خضاب خرید رہے تھے تاکہ بالوں کو رنگ کر سکیں۔ تو کسی نے کہا تم تو یہاں خضاب خرید رہے ہو، وہاں حسین کو کربلا میں گھیر لیا ہے۔ تو پھر وہ سب چیزیں چھوڑ کے کربلا گئے تھے، اور پھر جب ان کے سر پر ضربت لگی تھی نا تو انہوں نے مولا حسین سے کہا تھا مولا میرے بالوں کو خضاب لگ گیا۔ ایسے ہمت والے لوگ، من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں جو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ جی ان میں سے ایک نام جنہیں امام حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے وہ ہے حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی۔ جی امام نے قاصد کو خط دیا، جا کر کوفہ حبیب تک یہ میرا خط پہنچا دو۔ اور حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو آواز دے کر پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو قاصد نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ سنیں گے آپ، جو ہاتھ میں نوالا تھا نا وہ رہ گیا، وہ واپس ظرف میں رکھ دیا، ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ حسین کا قاصد، حسین کا کوئی پیغام آیا ہے؟ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ دروازے پر گئے تو اس کے ہاتھ میں امام حسین کی تحریر تھی، اسے کھولا فوراً، پہلے آنکھوں سے لگایا اور پھر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے حسین کا خط ہے، الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، ایک مرد فقاہت، ایک عالم دوراں، ایک فقیہ دوراں، حبیب ابن مظاہر کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام لکھا امام نے۔ پھر اس کے بعد پہلی لائن یہ تھی کہ حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا علم ہے، تمہیں میری نبی سے نسبت کا علم ہے کہ میں کون ہوں، بس جان لو میں کربلا میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں۔ والسلام حسین ابن علی۔ حبیب نے مظاہر اس خط کو پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو اتنی دیر میں زوجہ بھی دسترخوان چھوڑ کر آ گئی تھی، قریب کھڑے ہو کر کہنے لگی حسین مولا نے کیا لکھا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حبیب نے کہا حسین ابن علی کو کربلا میں یزیدی لشکر نے گھیر لیا ہے، اور حسین نے مجھے اتنا لکھا ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ حسین مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو جو لکھا ہے کتابوں میں وہ میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ قلب زوجہ کی آزمائش کے لیے، اپنی زوجہ کی آزمائش لینے کے لیے کہ دیکھوں یہ اس کے دل میں حسین کا کتنا مقام ہے۔ حبیب نے فوراً کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا مدد کروں گا؟ تو کہنے لگی پھر مجھے جانے دو، میں حسین کی مدد کرنے چلے جاؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حبیب نے کہا اللہ اللہ غربت حسین، خواتین بھی جس پہ ترس کھا رہی ہوں۔ حبیب نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے حسین مجھے یاد کریں اور میں مدد کو نہ جاؤں؟ اپنے غلام کو بلایا اور کہا فوراً گھوڑا تیار کرو اور فلاں جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ حالات پرآشوب ہیں، کہیں مخبری نہ ہو جائے، کہیں راستے میں رکاوٹیں نہ آ جائیں، مجھے جانے سے روک نہ دیا جائے، فلاں جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، میں کچھ بے راہوں سے اور غیر مانوس رستوں سے ہوتا ہوا تم تک پہنچوں گا، اور پھر میں اس پہ بیٹھ کے حسین مولا کی مدد کو چلا جاؤں گا۔ غلام کتنی محنت سے، کتنے چاؤ سے گھوڑے کو تیار کرنے لگا اور لے جا کے کھڑا ہو گیا وہاں اس جگہ جہاں حبیب نے بتایا تھا کہ وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کچھ دیر اور دیکھتے ہیں، کچھ دیر اور دیکھتے ہیں، اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا، حسین ابن فاطمہ کی مدد کرنے جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حبیب نے کہا اللہ اللہ غربت، فرمایا تو نے میرے مولا حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے،
میں اسی بات پر تجھے آزاد کر رہا ہوں، یہی کافی ہے کہ میں تجھے آزاد کر دوں، تو میرے مولا کا چاہنے والا ہے۔ تو وہ غلام قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا مولا ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اور اب آل رسول کی خدمت کا وقت آیا ہے، مجھے آزاد نہ کریں، مجھے اپنے ساتھ کربلا لے چلیں۔ حبیب نے اپنے ساتھ ہی گھوڑے پر اسے بٹھایا اور دونوں کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر کوفے کی طرف سے گرد اٹھنا شروع ہوئی۔ ادھر حسین نے اپنی کرسی چھوڑ دی، آواز دی علی اکبر آؤ میرا بھائی آ رہا ہے، عباس آگے بڑھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ تمام جوانان بنی ہاشم، تمام اصحاب حسینی نے حضرت حبیب کا استقبال کیا۔ امام نے بڑھ کر حبیب ابن مظاہر کو گلے لگایا، اور ابھی امام اور حبیب میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب فضہ برابر میں آ کھڑی ہوئی اور فرمانے لگی مولا حسین زینب نے حبیب کو سلام بھیجا۔ میں نے یہ مقتل میں پڑھا، حبیب نے اس جملے کے سننے پہ سر سے امامہ اتار دیا، کہاں ہم امتی اور کہاں علی کی بیٹی مجھے سلام بھیجے۔ اجرکم اللہ۔ حبیب ابن مظاہر نے مولا حسین کے لیے چند اصحاب ایسے تھے جن سے امام حسین کو خاص شغف تھا، خاص محبت کا اظہار فرماتے تھے، خاص اپنائیت کا اظہار فرماتے تھے امام حسین۔ ان میں ایک زہیر قین تھے، ان میں ایک حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم ابن اوسجہ تھے۔ میرے مولا نے حبیب کو جب بھی آ کر کہا نا مولا مجھے جانے دیں، تو حبیب کو روک دیتے تھے، حبیب ابھی اور رک جاؤ، حبیب ابھی اور رک جاؤ۔ لیکن جب حبیب نے مولا سے اجازت مانگی اور امام نے اجازت دی ایک دفعہ، تو حبیب گئے اور جا کے جہاد کیا۔ اس ضعیفی میں حبیب ابن مظاہر نے، کہتے ہیں یا 80 سال عمر تھی یا حضرت حبیب کی 70 سال عمر تھی، بزرگی تھی حضرت حبیب کی، سفید بال تھے حضرت حبیب کے۔ حضرت حبیب نے جا کر جہاد کیا، اور جہاد کرتے کرتے جب زخموں سے چور زمین پہ گرے اور امام کو سلام آخر کہا، اور امام ان کے بدن پر پہنچے ہیں، ان کا لاشا اٹھایا، کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا لاشا۔ آگے بڑھ کر بہت سو نے کہا، بہت سے اصحاب نے کہا مولا یہ لاشا ہم اٹھا لیں، فرمایا نہیں میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں میرے بلانے پر آیا ہے۔ امام خود لاشا اٹھا کر لے کر آئے، اور پھر اس وقت ایک مرثیہ پڑھا تھا، یا اللہ حسین گواہی دیتا ہے یہ قاری قرآن تھا، یا اللہ یہ حافظ قرآن تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حبیب نے مظاہر قرآن پہ عمل کرنے والا تھا۔ امام نے حبیب کا لاشا لا کر خیموں میں اور گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ عزادارو 11 محرم کو اسیروں کا لوٹا ہوا قافلہ کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہوا۔ نیزوں کی انیوں پر شہیدوں کے سر ہیں، اور خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس کی انی پہ جو سر ہے وہ حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر اپنے بابا کے ساتھ کربلا نہیں آ سکا، اس لیے کہ جب حبیب آئے وہ شہر میں نہیں تھا، اور جب واقعہ کربلا گزر گیا تو وہ پہنچا ہے کربلا تو واقعہ گزر چکا تھا۔ اور جب اسے معلوم ہوا رستے میں کہ میرے بابا اور حسین سب شہید ہو گئے، تو اس نے اپنے دوستوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور یہ سوچ کر کے کسی طرح میں بدن جا کے دفنا دوں، اپنے بابا کا سر جا کے لے لوں۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ سر اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، اور خولی کے ہاتھ میں نیزے کی انی پر حبیب کا سر ہے۔ قریب جا کر کہا خولی یہ میرے بابا حبیب ہیں، میں ان کا بیٹا قاسم ہوں، یہ سر مجھے دے دیتا کہ میں اسے دفنا دوں۔ خولی نے کہا مجھے شام کے دربار سے انعام ملنے والا ہے، بہت بڑے آدمی کا سر لے کر جا رہا ہوں، اجرکم اللہ، مجھے بہت بڑا انعام ملے گا، بڑے سردار کا سر لے کر جا رہا ہوں۔ تو خولی سے قاسم نے کہا دیکھ یہ سر مجھے دے دے، جو رقم تجھے چاہیے، جو انعام تجھے چاہیے وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم گیا اور دوبارہ سے تیاری کر کے آیا، اور اس نے قافلے پر حملہ کیا۔ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، اس نے قافلے پہ حملہ کیا اور حبیب کا سر لینے میں کامیاب ہوا۔ اور جو مختلف جگہوں پر اس کے دوست لڑ رہے تھے نا، انہیں آوازیں دے کر کہنے لگا واپس چلو، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی نیزے پہ نہیں اٹھا سکتا۔ امام سجاد نے اپنی بیڑیاں سنبھالی، امام حسین کے سر کے قریب آئے، بابا یہ سچ کہتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی ایسے نہیں اٹھا سکتا مگر آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ